اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ آج ہم نے 260 آیت سٹارٹ کرنی ہے سورہ بقرہ کی۔ اس آیت کا جو ہے نا وہ ربط پچھلی آیات سے ہی ہے، مینس کہ جو ہم نے لاسٹ لیکچرز میں آیات پڑھی تھی نا، جو واقعات ہم پڑھ رہے تھے، یہ بھی اسی کو ہی کنٹینیو کر رہا ہے کہ جیسے کہ لاسٹ لیکچر میں ہم واقعات پڑھ رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ آپ نے جو مکالمہ کیا تھا نمرود کے ساتھ وہ ہم نے پڑھا تھا، اور پھر حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہم نے پڑھا کہ ان کے دل میں یہ بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کیسے جو ہے وہ مردوں کو زندہ کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو 100 سال کے لیے موت دے دی تھی، اور پھر جو ہے اس کے بعد بنی اسرائیل کو کیسے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے بادشاہ ایک نیا آیا، اور پھر ساری وہ حکومت اس نے ساری نئی طریقے سے آباد کیا سب کچھ، وہ ہم نے پڑھا۔ آج کا جو ہے نا جو ہم نے آج سٹارٹ کرنی ہے، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ ہے اللہ کے ساتھ۔ آپ اللہ سے بات کریں، جیسے ہوتے ہیں نا ہم اکثر ہمارے دل میں کوئی بات آئے تو ہم اللہ تعالیٰ سے ڈسکس کرتے ہیں کہ اللہ یہ کیسے ہوگا، یا جو بھی واٹ ایور ہمارے دل میں بات آئے، تو آپ کے دل میں بھی کچھ باتیں آئیں تو وہ آپ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے مکالمہ کر رہے ہیں، تو وہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کیا ہے، سو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ وَإِذْ اور جب قَالَ کہا ابراہیم ابراہیم نے، ربی اے میرے رب، آرینی مجھے دکھا، نی کا جو سیگا ہوتا ہے نا وہ اپنی طرف ہوتا ہے، مینس کہ مجھے، کیفا کیسے، تحیی الموتا تو زندہ کرتا ہے مردے کو۔ اگر آپ کو یاد ہو حضرت عزیر علیہ السلام نے بھی جو ہے یہی کویسچن اللہ تعالیٰ سے کیا تھا کہ آپ کیسے زندہ کرتے ہیں مردوں کو، یہی کویسچن انہوں نے بھی کیا تھا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ کویسچن انہوں نے کیوں کیا، اس کی دو روایات ملتی ہیں۔ ایک تو یہ ملتی ہیں کیونکہ ہم نے جو کچھ بھی سیکھنا ہوتا ہے وہ انبیاء کرام سے سیکھنا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کے دل میں ایسی بات ڈال دیتے ہیں جو کویسچنز جو ان کے دل میں آتے ہیں، تاکہ آگے تو ان کی قوم کی طرف کسی کے دل میں ایسا کویسچن پیدا ہو تو وہ ان کو جواب دے سکیں۔ ایک تو یہ روایت ملتی ہے، اور ایک یہ بھی، ایک 3 امام ہیں، امام بہقی اور ایک دو اور بھی امام ہیں، ان سے یہ روایت ملتی ہے کہ آپ ایک دن جو ہے وہ دریا کے کنارے یا سمندر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں پہ ایک آدمی کی لاش پڑی تھی، تو وہاں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جو ہے وہ جب پتہ ہے سمندر کی لہر آتی ہے تو پانی تھوڑا سا باہر کی طرف گرتا ہے، تو وہ جب لہر آتی تھی تو وہ سمندر کا پانی نکل کے اس آدمی کے اوپر گرتا تھا، اور اس پانی میں ڈیفینیٹلی مچھلیاں وغیرہ ہوتی ہیں تو وہ اس کے اوپر آ جاتی تھیں، اور جب وہ مچھلیاں پیچھے ہٹتی تھیں تو جو درندے ہوتے ہیں وہ آ کے اس کی باڈی کو جو ہے نا وہ نوچنے لگ جاتے تھے، اس کو کھانے لگ جاتے تھے، اور جب وہ درندے پیچھے ہٹتے تھے تو پھر جو ہے وہ چرند پرند جو ہوتی ہیں پرندے وغیرہ ہوتے ہیں یہ آتے تھے، اور یہ جو ہے نا اس کے جسم کو نوچنے لگ جاتے تھے، اس آدمی جس کی ڈیتھ ہوئی تھی اس کے جسم کو جو ہے نا یہ نوچ نوچ کے کھا رہے ہوتے تھے۔ تو آپ دیکھ کے یہ بہت حیران تھے کہ ایک بندہ ہے جس کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اور وہ کیسے اس کی ہر چیز جو ہے نا یہ جانور الگ کر رہے ہیں، اور کیسے جو ہے نا اس کو سب کچھ اس کا جو ہے نا وہ الگ ہو گیا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو کیسے جو ہے نا وہ زندہ کریں گے۔ تو وہ کویسچن آپ کے ذہن میں آ رہا تھا، تو وہی آپ نے جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے بات کی، اور اللہ تعالیٰ کا آگے جواب سنیے۔ قال، اس نے کہا، اولم کیا نہیں تو امین یقین کیا، مینس کہ اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یقین نہیں ہے، تو آگے کتنی سویٹلی حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ جواب دیتے ہیں، قال، عرض کی انہوں نے، بھلا کیوں نہیں، ولیکن لیکن، لیطمئن تاکہ اطمینان ہو جائے، قلبی میرا دل، بیکاز وہ اس ٹائم پہ جو ہے نا آپ کو یہ تو کنفرم تھا، آپ کے دل میں یہ تھا کہ خدا ایک ہی ہے، اور یہ جتنے بھی لوگوں کی بتوں کی جتنے بھی عبادت کرتے ہیں یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ انشاءاللہ وہ آگے پورا ایک چیپٹر آئے گا، جب آپ سورج کی پوجا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ وہ اس کو بھی خدا جب سمجھتے ہیں، پھر چاند کی پوجا کرتے ہیں، تو وہ سارا ایک چیپٹر ہے، بہت خوبصورت واقعہ ہے۔ تو آپ جو ہے آپ کو یہ کنفرم تو تھا کہ خدا صرف ایک ہی ہے، لیکن آپ کے دل میں یہ بات آ رہی تھی کہ جو ہے نا وہ کیسے زندہ کرے گا، تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے اتنی سویٹلی جواب دیا کہ مجھے تو یقین ہے، لیکن جو میرا دل ہے نا وہ تاکہ مطمئن ہو جائے تو آپ مجھے جو ہے نا یہ بتا دیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، قال، اس نے کہا، فخذ پس پکڑ لے، اربعۃ 4 من الطیر پرندے، فصرہن پھر ان کو ہلا، الیک اپنی طرف منوس کیجئے، الیک اپنی طرف، ثم اجعل پھر رکھ دیں، علی اوپر، کل ہر
جبل ان پہاڑ کے، منہن ان سے، جز ان کے ٹکڑے، ثم پھر ادعوہن انہیں بلائیے، یا اتینہ کا پھر وہ آئیں گے تمہارے پاس، یا دوڑتے ہوئے۔ اب کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ آپ نے کیا کرنے ہیں، 4 پرندے لینے ہیں اور ان کو پہلے اپنی طرف منوس کرنا ہے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ آپ نے 4 پرندے کون سے لیے تھے، ایک مور تھا، ٹھیک ہے، کوئی مور تھا، مرغ تھا، کبوتر تھا اور کوا تھا۔ یہ 4 آپ نے پرندے لیے تھے اور آپ کو حکم تھا کہ پہلے آپ ان کو اپنی طرف منوس کیجیے۔ یا فار ایگزامپل آپ کوئی بھی چیز، آپ کوئی پرندہ یا کوئی بھی جانور اپنے گھر لاتے ہیں نا، تھوڑا اسے اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے، پھر جب بھی آپ اس کو آواز دیتے ہو تو وہ دوڑتا ہوا آپ کے پاس آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو یہی کہا کہ تھوڑا پہلے اپنے آپ سے ان کو منوس کیجیے، تاکہ جب آپ ان کو آواز دیں تو پھر وہ آپ کی طرف دوڑتے ہوئے آئیں۔ اور آپ کو کیا ہوا، حکم تھا کہ آپ نے ان کے بالکل علیحدہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے ان 4 پرندوں کے، اور پہاڑوں 4 پہاڑ تھے اور 4 پہاڑ پہ آپ نے ان کے الگ الگ ٹکڑے جو ہے نا وہ رکھ دینے ہیں، اور جو ان کے سر ہوں گے وہ آپ نے اپنے ہاتھ میں پکڑنے ہیں۔ آپ نے ایسا ہی کیا، آپ نے 4 پرندوں کو جو ہے نا وہ ان کے ٹکڑے کیے اور 4 جو ہے نا وہ پہاڑوں پہ رکھ کے ان کے سر جو ہے نا آپ نے اپنے ہاتھ میں پکڑ لیے۔ پھر جب آپ نے ان کو پکارا نا تو وہ ان کے جو گوشت تھے، وہ جس کے یعنی جو کوا تھا، مرغ تھا، مور تھا، جو بھی تھا نا، جو جن کے سر آپ نے پکڑے ہوئے تھے، ان کا وہ 4 پہاڑوں میں سے ان کا سارا وہ گوشت پوست جو کچھ بھی تھا، ہڈیاں وغیرہ، وہ ساری جمع ہو کے اپنے اپنے جس کی اپنے اپنے سڑ کے ساتھ جو ہے نا وہ آ کے اٹیچ ہونا شروع ہو گئی، اور دیکھتے ہی دیکھے وہ ایک زندہ ہو گئے اور جو ہے نا وہ اڑنے لگ گئے جو پرندے تھے۔ تو آپ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور آپ کے دل کو بھی جو ہے نا وہ تسلی ہو گئی۔ پھر جو ہے نا اس واقعے سے، یہاں پہ جو واقعہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو بار بار ریپیٹیڈلی 2 حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بھی اور یہ واقعہ بھی اللہ تعالیٰ اس لیے یہاں پہ بیان کر رہے ہیں، کیونکہ کہ قیامت کے دن بھی جب جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو جب اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے پکارا جائے گا نا، کہتے ہیں نا سور پھونکا جائے گا اور پھر آواز آئے گی ایک، اور سارے اپنے قبروں سے نکل کے میدان عرفات کی طرف بھاگیں گے، تو وہ اللہ تعالیٰ یہی منظر، وہ جو ہمارا مرنے کے بعد ہوگا نا، وہی سارا منظر ہمیں یہاں پہ یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ دیکھو یہ ہو رہا ہے تو وہ بھی لازمی ہوگا، اس کے لیے بھی پریپریشن کرتے رہو۔ اور اس چیز کو نہ بھولو کہ تم نے مرنے کے بعد بھی امتحان دینا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، اور سارا جو تم دنیا میں کر رہے ہو تم نے وہ سارا کچھ جو ہے نا اس کا امتحان دینا ہے۔ سو یہ سب کچھ ہمیں وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ یاد کروانے کے لیے یہ سارا واقعات جو ہیں ہمیں بیان کر رہے ہیں، سارے واقعات ہمیں بتا رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ پہلے سے ہی تیاری رکھیں، کیونکہ یہ وہی کر سکتے ہیں جو ہم سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ ہم سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے داؤد، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے نا کہ میں ان سے کتنا پیار کرتا ہوں تو ان کے جو ہے نا خوشی سے سینے پھٹ جائیں یہ سن کے۔ اور اللہ تعالیٰ نافرمانوں سے اتنا سوچے کہ پیار کرتے ہیں کہ کوئی اتنے گناہ کر کے 2 نفل ادا کر کے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ جو لوگ فرما بردار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہر بات مانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے کتنا پیار کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں بار بار بس ایک ہی چیز جو ہے نا وہ ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں وقت پہ تیاری کرنی ہے، ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے، قبر میں کیا کرنا ہے، قبر میں جانا ہے، اس کی تیاری کرنی ہے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ جو ہمیں پہلے سے ہی پریونٹیو کیئرس ہوتی ہے نا وہ ہمیں سکھا رہے ہیں، کہ مرنے کے بعد یہ تو اکثر لوگوں کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ نہیں، ہم وہ منظر ابھی سوچنا ہی نہیں چاہتے۔ جب ایک چیز ہونی ہے آپ اس کے بارے میں سوچیں، اس کے بارے میں اگر آپ کچھ سوچیں گے تو کچھ تیاری کریں گے نا۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ آتا ہے روایات میں کہ انسان جب مرتا ہے نا تو اس کے جو جسم کا جتنے بھی یہ گوشت پوست جو کچھ بھی ہے وہ کچھ ہی دنوں میں گل سڑ جاتا ہے، یہاں پہ جو زمین کے اندر کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں نا وہ اس کو کھا جاتے ہیں۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فالو کرتے ہیں، ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ میں آپ کو ایک ریئل واقعہ بتاتی ہوں۔ میری نانی امی کی جب ڈیتھ ہوئی تھی تو جب ان کو دفنانے کے لیے ہم جو ہے نا جب قبر کھودی گئی تھی تو جس جگہ پہ قبر کھودی گئی تھی نا، جب وہ قبر کھودی تو نیچے سے بالکل ایک جیسے ایک
میت جیسے ابھی کوئی کسی کی کل ہی ڈیتھ ہوئی ہے تو اس کو دفنایا گیا، بالکل ان کی کوئی بزرگ تھے اور ان کے فیس پہ کہتے ہیں کہ اتنا نور تھا اور ان کی باڈی کو کوئی چھوٹی سی چینجنگ بھی نہیں آئی ہوئی تھی، اور وہ کافی عرصے پہلے کی ان کی ڈیتھ ہوئی تھی کہ اگر کوئی جلدی ہوتی تو وہ کوئی نشانات ہوتے قبر کے اوپر، کچھ بنا ہوتا، لیکن وہ قبر بہت پہلے، بہت عرصے پہلے کی تھی اور اتنا عرصہ ہو گیا تھا ان کی باڈی کو کچھ نہیں ہوا تھا۔ اور یہ کون سے لوگ ہوتے ہیں جن کی، جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ان کی باڈی پہ ایک پروٹیکٹیو جو ہے نا وہ شیلڈ بن جاتی ہے مرنے کے بعد، تاکہ ان کی باڈی کو کوئی ہارمفل ایفیکٹ نہ آ جائیں، کوئی ان کی باڈی گل سڑ نہ جائے، یا پھر جو کیڑے مکوڑے ہیں وہ ان کی باڈی کو کھا نہ جائیں۔ سو یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ سو ہمیں جو ہے نا وہ پروٹیکٹیو شیلڈ اپنے لیے بھی بنانی ہے، اپنے لیے بھی وہ پروٹیکٹیو شیلڈ جو ہے نا اس کی تیاری کرنی ہے، تاکہ کل کو جب ہماری ڈیتھ ہو تو ہمارے اوپر بھی وہ اللہ تعالیٰ پروٹیکٹیو شیلڈ ڈال دے، جو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں پر، اپنے نیک بندوں پر ڈالتے ہیں، تاکہ ہم بھی قبر کے عذاب سے خود کو بچا سکیں۔ سو اللہ تعالیٰ، آگے ہم پڑھتے ہیں، آ گئے وہ دوڑتے ہوئے، جیسے ہی آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پکارا تو وہ سارے دوڑتے ہوئے آ گئے، ایسے ہی سیم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پکاریں گے اور ہم بھی سارے اپنی قبروں سے نکل کے، کسی کی ہڈیاں بنی ہوئی ہیں، کسی کا کچھ ہوا ہوا ہے، سب کچھ جڑ جائے گا، سب کچھ ویسے اپنی اصل حالت میں آ جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑتے رہیں گے۔ وہ علم، اور جان لو، ان اللہ، کہ اللہ عزیز عزیز، حکیم، حکمت والا ہے۔ اب جو نیکسٹ آیت ہے نا 261، اب یہاں سے لے کے 283 تک جو ہے نا انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں ان کی فضیلت کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنے انعام رکھے ہیں ان کے بارے میں۔ کہ ہم نے جب سے ترجمہ تفسیر سٹارٹ کیا ہوا ہے، تیسری دفعہ آئی تھنک یہ احکام آ رہا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اپنے جو ہے وہ والدین پر، اللہ تعالیٰ نے ایک پوری لسٹ بتا دی تھی کہ اپنے والدین پر، اپنے رشتہ داروں پر، مساکین پر، یتیموں پر، مسافروں پر، اور جو قیدی ہو جائیں ان پر تم نے جو ہے نا وہ اپنا مال خرچ کرنا ہے۔ اور پھر دوبارہ ہم نے جو ہے وہ ایک کام پڑھے تھے کہ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کہ ہم کون سا جو ہے نا وہ اپنا مال خرچ کریں اللہ تعالیٰ کی راہ میں، تو پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تھا کہ جو آپ کے مال میں سے ایکسٹرا ہو، ٹھیک ہے، ضرورت سے زیادہ ہو، اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دو۔ اب تیسرا آ رہا ہے حکم کہ اب ان کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو صدقہ دیتے ہیں اسپیشلی، ان کی کیا فضیلت ہے، کتنے درجات ہیں ان کے۔ سو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ مثال الذین، ان لوگوں کی جو ينفقون خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنا مال، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ اب دیکھیں یہاں پہ اسپیشلی اللہ کا راستہ، ٹھیک ہے، جو پہلے ہم نے پڑھے تھے کہ کہاں کہاں اپنا خرچ کرتا ہے، پوری لسٹ اللہ تعالیٰ نے دے دی تھی، لیکن یہاں پہ اسپیشلی اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے راستے کا ورڈ یوز کیا۔ اس سے موسٹلی جو تفسیر کرنے والے ہیں وہ یہ کرتے ہیں اس کی تفسیر کہ اس سے مراد جو لوگ دینی کام کرتے ہیں، یعنی جو مسجدیں بناتے ہیں اور ڈیفرنٹ ممالک میں جا کے اللہ تعالیٰ کا دین پہنچاتے ہیں، ڈیفینیٹلی ان کو بھی تو ضرورت ہوتی ہے نا، ان کو بھی تو فدیہ کی ضرورت ہوتی ہے، ان کے پاس کوئی اتنے خزانے تھوڑی ہوتے ہیں، وہ ہم لوگ ان کی ہیلپ کریں گے تو ہی وہ اخراجات پورے کر کے تو اللہ تعالیٰ کی جو راہ ہے اس میں خرچ کر سکتے ہیں۔ تو ان کی مدد کرنے کے لیے کہ دین کو ہم ایزیلی دوسروں تک پہنچائے، اس میں جتنی بھی آسانی کر سکے، تو یہاں پہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ یا اوورآل آپ بھی بات کر سکتے ہیں کہ آپ کسی کی کوئی بھی ہیلپ کر سکتے ہیں، واٹ ایور، کچھ بھی، کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے، کسی کے بچے کو پڑھائی کی ضرورت ہے اور آپ اس کی ہیلپ کر دیتے ہیں پڑھنے میں، یا پھر کچھ بھی، واٹ ایور، جو بھی کسی کو ضرورت ہے، کسی غریب کی شادی ہے، یا جہاں پہ بھی آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نیک مقصد کے لیے جو ہے وہ انویسٹ کرتے ہو اپنے پیسے، ان سب لوگوں کے یہاں پہ اللہ تعالیٰ مثال ہمیں دے رہے ہیں۔ اور وہ مثال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہیں کمثلی، کہ جیسے حبتن، ایک دانہ، انبتت، اگے، سبع، سات، سنابل، بالیں، فی، میں، کلی، ہر، سنبلاتن، ہر بالی میں، میاتو، 100، حبتی، دانہ۔ سبحان اللہ، دیکھیں کتنی خوبصورت یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اگزامپل دی ہے۔
فار ایگزامپل کہ آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اگر 1 روپیہ بھی خرچ کرتے ہو، تو اگر آپ کی ایک زمین ہے، ٹھیک ہے، ایگزامپل کے طور پہ جو اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھا رہی ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک زمین ہے، ٹھیک ہے، نیکیوں کی سمجھ لیں، آپ کے پاس ایک جو آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتے ہو اس کا جو آپ کو آؤٹ پٹ ملتا ہے وہ ایک زمین ہے، اس میں آپ نے 1 روپیہ خرچ کیا، تو اس 1 روپے کے بدلے آپ کو ایک جو ہے نا وہ دانہ ملتا ہے جو کہ آپ نے زمین میں بویا، ٹھیک ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں 1 روپیہ دیتے ہو تو آپ کی زمین میں ایک دانہ جو ہے نا وہ بو دیا جاتا ہے۔ اب وہ جو دانہ ہے نا وہ اس میں سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، ٹھیک ہے، بالیاں جب نکلتی ہیں تو ہر ایک بالی پہ 100 دانے لگے ہوتے ہیں، ماشاءاللہ کتنا 1 روپیہ آپ نے دیا اور اس کا 700 گنا آپ کو ریٹرن میں ملا ہے۔ اتنا اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کو نوازتے ہیں، یہ تو اتنی اچھی آفر ہے، اور ہم سودا بھی کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں، جو کہ جن کی تو عطا کرنے کی کوئی جو ہے نا وہ حد ہی نہیں ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے آدم، اگر پوری دنیا اکٹھی ہو جائے اور آ کے مجھ سے اپنی حاجات طلب کرے اور میرے خزانوں میں اگر میں سب کو جو ہے وہ سب کی حاجات پوری کر دوں، جو جو ان کو چاہیے میں سب کچھ دے دوں، اور پھر بھی میرے خزانوں میں اتنی سی بھی کمی نہیں آئے گی کہ اگر آپ ایک سمندر ہے تو اس میں اگر آپ جو بالکل وہ جو کپڑے سلائی کرنے والی سوئی ہوتی ہے نا، تو اگر آپ سمندر میں وہ سوئی ڈالتے ہو تو جتنی سی وہ تڑ ہوتی ہے نا، ایک قطرہ پانی سمندر کا اگر اس میں لگتا ہے تو اتنا بھی اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کمی نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے یہ سودا کریں، کیونکہ کیا میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی، قیامت کے دن ہم لوگ ہمارا 1 روپیہ بھی اگر ہم نے صدقہ کیا ہوگا نا تو قیامت کے دن وہ ایک پہاڑ کی صورت میں ہمیں نیکیاں ملیں گی، اور ہم اس ٹائم پہ یہ وش کریں گے کہ کاش ہم نے اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا ہوتا، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ خیرات کیا ہوتا، اور ہمیں ایسے ہی اس اجر و ثواب ملتا۔ تو وہی اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں اگزامپل دے رہے کہ تم 1 روپیہ اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں 700 گنا ریٹرن واپس کریں گے اس کا۔ یہاں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ، اور اللہ یضاعف بڑھاتا ہے لمن یشاء، جس کے لیے چاہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 700 تو میں دیتا ہوں، میں اس سے بڑھ کے بھی دے سکتا ہوں، میں جس کو چاہوں جتنا مرضی نواز دوں۔ واللہ، اور اللہ واسع، وسعت والا، علیم، جاننے والا ہے۔ کتنا صحابہ کرام کے اگر ہم قصے پڑھیں کتنا وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتے تھے۔ میں نے آپ کو حضرت عثمان کا قصہ بتایا تھا کہ کیسے انہوں نے اتنی زیادہ اشرفیاں دے دی تھی اس آدمی کو۔ حضرت ابو بکر صدیق کیسے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے پورا گھر کا سامان لے آتے تھے کہ میرے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے۔ حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی کا کبھی واقعہ پڑھیں، کیسے انہوں نے اتنی مسلمانوں کی ہیلپ کی ہے، اتنی ان کی مالی امداد کی ہے نا کہ جس کا کوئی حد ہی نہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ڈیفینیٹلی ایسے لوگوں کو نوازتے ہیں اور دگنا چگنا دیتے ہیں۔ اب جب یہ آیات نازل ہوتی تھی اور جو لوگ صدقہ کرتے تھے تو ان کی اتنی شان بیان ہوتی تھی، تو کچھ صحابہ کرام ایسے بھی تھے کہ جو اتنے ان کی مالی حالات ٹھیک نہیں تھے، وہ غریب تھے، لیکن ان کے بھی دل میں یہ خواہش آتی تھی کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کریں، ہمیں بھی وہ اجر و ثواب ملے۔ آج کل بھی ایسے ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کی مالی حالات ٹھیک نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی ان کے دل میں آتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کریں، کسی کو ہیلپ کی ضرورت ہو تو ان کی ہم ہیلپ کریں، ان کے دل میں یہ باتیں آتی ہیں۔ تو اس کنڈیشن میں جو ہے نا وہ کیا کرنا چاہیے، ہم کیسے صدقہ ادا کر سکتے ہیں، ہم کیسے جو ہے وہ نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں؟ تو وہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ ایسے صحابہ کرام کو جو ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم اتنے امیر نہیں ہیں تو ہمیں کیسے فائدہ ملے گا، ہم کیسے صدقہ ادا کر کے جو ہے نا اس کی جو اللہ تعالیٰ اتنی ثواب دیتے ہیں، اتنا عطا کرتے ہیں، ہم اس سے کیسے فائدہ حاصل کر سکیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری مالی حالات اتنے ٹھیک نہیں ہیں تو تم جو ہے یہ کلمات ادا کرو، تمہیں اللہ تعالیٰ اتنا ہی صدقے برابر ہی ثواب دیں گے اور تمہارے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند کریں گے۔ آپ بھی، میں آپ کو بتاتی ہوں، آپ وہ لکھ بھی لیں اور اس کو یاد بھی کر لیں، بہت ایزی ہے، اور اس کو جو ہے وہ آپ جب بھی کوئی کام وغیرہ کریں تو آپ الفاظ جو ہے پڑھتے رہا کریں۔ وہ الفاظ ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ الفاظ ہیں، ان کو آپ یاد کر لیں، ان کو جو یہ پڑھتا ہے نا اس کو
صدقہ جتنا ہی ثواب ملتا ہے اتنا ہی اجر و ثواب ملتا ہے۔ اور احادیث میں بھی ڈفرینٹ احادیث آتی ہیں کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو ہم کرتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ صدقہ جتنا ہی ثواب ملتا ہے یا وہ صدقے کے برابر ہوتی ہیں، تو وہ ڈفرینٹ احادیث ہے، تو میں نے وہ ایک ہی کر کے نا تو آپ کو بتاتی ہوں، تو آپ اس کو نوٹ کر لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ بھی صدقہ ہے، بیوی کے حقوق پورے کرنا بھی صدقہ ہے، استغفار کرنا بھی صدقہ ہے، راستے سے پتھر ہٹانا بھی صدقہ ہے، اندھے کو راستہ دکھانا بھی صدقہ ہے، گونگے اور بہرے کو اس کی بات سمجھانا بھی صدقہ ہے، ایسا شخص جو مدد کے لیے پکارتا ہے اس کی مدد کرنا بھی صدقہ ہے۔ فار ایگزامپل کوئی بھی جو ہو اس کی کوئی ہیلپ کی ضرورت ہو، وہ نیڈ میں ہو، اگر ہم اس کی کچھ مالی امداد کر دیں تو وہ بھی صدقہ ہے، پانی پلانا بھی صدقہ ہے۔ اور ایک روایات میں آتا ہے اور جو تم میں سے اپنے ہاتھ سے اپنی بیوی کو کھانا کھلائے وہ بھی صدقہ ہے۔ یہ تو جو یہ حدیث جو ہے نا، یہ تو جتنی بھی وائف سن رہی ہے نا وہ تو اپنے ہسبینڈ کو ضرور سنائیں کہ دیکھو باقی صدقات بعد میں دینا، یہ والا صدقہ جو ہے نا آپ پہلے دے دو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ آپ اتنا ایزی اللہ تعالیٰ نے کر دیا، اتنا ایزی ہمارے لیے کر دیا ہے کہ ہم تو کوئی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے۔ ہم کوئی بھی عمل کریں وہ بھی ہمارے لیے صدقہ ہے، اپنے ماں باپ کو پیار سے دیکھنا صدقہ ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ تو اتنے ایزی عمل ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتائے ہیں، یہ ضرور کیا کریں اور ضرور آپ کو اتنے اللہ تعالیٰ ٹرسٹ میں اتنا اجر ملتا ہے، اتنا اجر ملتا ہے کہ انسان کی کوئی سوچ ہی نہیں ہے۔ واللہ واسع علیم، بے شک اللہ وسعت والا جاننے والا ہے۔ الذین جو لوگ ينفقون خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنا مال فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ثم پھر لا یتبعون وہ نہیں رکھتے ما انفقوا جو انہوں نے خرچ کیا، منن کوئی احسان ولا اذن اور نہ ہی کوئی تکلیف، لہم ان کے لیے اجرہم اجر ہے عند ربہم ان کے رب کے پاس۔ اب یہ اللہ تعالیٰ مومنین کی ہی جو صفت ہے بتا رہے ہیں کہ ایسے لوگ کچھ ہوتے ہیں نا، وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارا صدقہ قبول ہوا ہے کہ نہیں، ہمارا اللہ کی راہ میں دیا ہوا قبول ہوا ہے کہ نہیں۔ یہ آیت انہی کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ وہی ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ جو منن اور اذن ہے نا، کوئی احسان اور تکلیف، یہ دو ایسے کیڑے ہیں جو آپ کی فصل کو تباہ کر دیں گے۔ فصل کون سی ہے؟ جو آپ صدقات والی بنا رہے ہو، ٹھیک ہے، جس میں آپ کو فائدہ ہی فائدہ ملنا ہے، یہ اگر اس میں یہ منن اور اذن یہ دو کیڑے آ گئے نا تو آپ کی فصل تباہ و برباد ہو جائے گی۔ آپ نے ان دو چیزوں کو، ان دو کیڑوں کو جو ہے نا اپنے سے کوسوں دور رکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جب وہ جو کہتے ہیں نا کہ ایسے صدقہ دینا چاہیے کہ اگر آپ رائٹ ہینڈ سے دے رہے ہو تو لیفٹ ہینڈ کو بھی نہیں پتہ چلنا چاہیے، یہ بھی کچھ ایسا ہی لے لیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں اور صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، نہ وہ اس کو احسان جتانے کے لیے اور نہ ہی اس کو تکلیف دینے کے لیے، کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ایسے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اگر کسی کی ہیلپ کر دیں تو بعد میں اس کو جو ہے وہ جتلاتے ہی رہتے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہاری ہیلپ کی تھی، تم نے میرا یہ کام نہیں کیا۔ یا اگر آپ ایک سال کسی کو زکوٰۃ دے دیتے ہو، اگر وہ دوسرے سال بھی آپ سے توقع رکھتا ہے کہ مجھے میری ہیلپ کیجیے گا تو آپ پھر کہتے ہیں کہ اس کو تو میں نے پچھلے سال بھی دی تھی، اس دفعہ پھر دوں۔ اس طرح کی بہت سی چیزیں جو آپ اپنے ارد گرد دیکھیں گے، لازمی دیکھیں گے۔ اور اذن کوئی تکلیف کہ آپ کسی دوسروں میں بیٹھ کے اس کو جو ہے نا اس کے لیے اس کی باتیں کرو کہ دیکھو اس کے میں نے اس دفعہ بھی اس کی ہیلپ کی تھی، اس کو یہاں بھی ہیلپ کی تھی، اس کا گھر تو میں ہی چلا رہا ہوں، یا اس کی ہیلپ تو میں ہی کرتا ہوں۔ یہ ساری چیزیں نہیں کرنی، ہم نے جو بھی کرنا ہے وہ اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، پھر ہی ہم وہ جو ثواب ہے، وہ جو فضیلت ہے، ہم تبھی اس سے پہنچ سکیں گے۔ تو ہم نے جتنی کوشش کرنی ہے ان دو چیزوں سے کوسوں دور رہنا ہے، نہ ہم نے احسان سمجھ کے کرنا ہے اور نہ ہی اس بندے کو ہم نے بار بار جتلانا ہے کہ ہم نے تمہاری ہیلپ کی، بلکہ بھول جانا ہے، کسی کی ہیلپ کریں اور بھول جائیں کہ ہم نے کبھی کسی کی ہیلپ کی تھی، اور نہ ہی اس کو تکلیف دینی ہے، بار بار کسی کے سامنے اس کی بات نہیں کرنی کہ میں نے اس کی ہیلپ کی تھی، میں نے فلاں کی ہیلپ کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے ہی لوگوں کے لیے اجر ہے اللہ کے پاس، اور اللہ کے ہاں بہت عظیم اجر ہے۔
ٹرسٹ بھی بہت عظیم اجر ہے۔ ولا خوف، اور نہ ہی کوئی انہیں خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہ ہی ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی ان پر کوئی غم ہوگا۔ اور آپ بھی نہ پتہ کیا کیا کریں، اور صدقہ تو آپ لازمی نکالا کریں، کیونکہ یہ اتنی بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کوئی بھی تکلیف تمہیں پہنچے نا تو اپنی بیماریوں کا علاج صدقے سے کیا کرو، جتنا بھی صدقہ آپ روزانہ ایسے کیا کریں کہ آج کل تو اتنی بیماریاں ہیں، اتنی ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا، روزانہ زیادہ نہیں، 10 روپیز ٹھیک ہے، جتنی آپ کی جو ہے نا استطاعت، جتنا آپ چاہیں، 5 روپیز، 10 روپیز، جتنا بھی آپ اس پہ اپنے سارے گھر والوں کا نام، اپنے جتنے بھی آپ جتنے مرضی لے سکتی ہیں، 100 200، جتنے بھی آپ جانتی ہیں نا، جتنے بھی اپنوں کو جن سے آپ محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ددحال میں ننحال میں، آپ روزانہ کیا کیا کریں، ان سب کا نیم لے کے جو ہے نا وہ پیسے جو ہے نا وہ کسی غریب کو جو ہے اور آیت الکرسی پڑھ گئے، ٹھیک ہے، یہ آیت الکرسی بھی پڑھنی ہے آپ نے، اور سب کا نیم لے کہ اللہ میں آپ کی امان میں دیتی ہوں، یہ بھی بولنا ہے کہ اللہ ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ ٹرسٹ میں اتنا سکون ملتا ہے اندر کہ اب وہ اللہ کی امان میں ہے، اب انشاءاللہ کوئی پرابلم نہیں ہوگی ان کو، اللہ تعالیٰ ان کو ہر مصیبت سے بچائیں گے۔ تو یہ عمل جو ہے نا آپ نے لازمی کرنا ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ سعودیہ کا واقعہ، یہ بھی ریئل واقعہ ہے کہ ایک آدمی تھا اور اس کی امی جو ہے نا وہ بہت زیادہ بیمار تھیں اور ICU میں تھیں، تو ڈاکٹر نے کچھ میڈیسنس پرسکرپشن لکھ کے دی کہ آپ میڈیسن جو ہے نا وہ اسٹور سے لے آئیں جا کے۔ اب وہ جاتا ہے اسٹور پہ، جاتا ہے میڈیسن لینے کے لیے، اب وہ وہاں پہ دیکھتا ہے کہ ایک بلی ہے بیٹھی ہوئی ہے، وہ جو ہے نا اس کی ٹانگ ٹوٹی ہے، اس کو کافی چوٹ لگی ہوئی ہے ٹانگ پہ، تو لیکن اس کو بھوک بھی بہت لگی ہوئی ہے، اور وہ میاؤں میاؤں، جس کسی کو بھوک پیاس لگی ہوتی ہے نا تو وہ جانور بولتا ہے نا، تو وہ بھی ویسے ہی نا بول رہی تھی۔ تو اس نے کیا کیا کہ اس نے جو ہے نا وہ ایک دودھ لیا ساتھ، جو گروسری اسٹور ہوتے ہیں وہاں پہ گیا وہ آدمی، اور جا کے جو ہے نا اس نے دودھ لیا اور ایک پیالہ لیا اور اس میں دودھ ڈال کے تو اس بلی کے سامنے رکھ دیا، اور اس بلی نے جو ہے نا وہ پی لیا۔ اس کے بعد اس نے جو میڈیسن لینی تھی اس نے وہ اپنی لی، اور پھر جو ہے نا وہ جب واپس آیا ICU میں دیکھا کہ اس کی والدہ وہاں ہے ہی نہیں، تو اس نے وہ نرس سے پوچھا کہ میری والدہ کہاں گئی ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ ان کو دوسرے روم میں شفٹ کر دیا گیا۔ تو وہ اتنا پریشان ہوا، وہ کہتا ہے کہ آئی تھنک میری امی کا آخری وقت تو نہیں آ گیا کہ ان کو دوسرے روم میں شفٹ کر دیا گیا۔ وہ بہت پریشان ہوا اور وہ بھاگتا ہوا دوسرے روم میں گیا، اور وہاں کیا دیکھتا ہے کہ اس کی والدہ جو ICU میں تھی، جو ہوش میں نہیں تھی، وہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور وہ بالکل ٹھیک ہو کے بیٹھی ہوئی تھی۔ سبحان اللہ۔ اور وہ اتنا حیران ہوتا ہے اور جا کے کہتا ہے کہ امی آپ تو ہوش میں ہی نہیں تھی، تو آپ کو ہوش کیسے آ گیا؟ تو وہ کہتی ہیں کہ بیٹا مجھے نہیں پتا، خواب میں ہی میں نے دیکھا کہ ایک بلی ہے جو دودھ پی رہی ہے، اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے اور وہ میرے لیے دعا کر رہی ہے اور میری آنکھ کھل گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں اس کا ایک صدقہ، جو اس نے ایک بلی کی ہیلپ کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کی والدہ کو بالکل ٹھیک کر دیا۔ تو آپ بھی جتنا ہو سکے لوگوں کی ہیلپ کیا کریں، جتنا بھی ہو، جو میں نے آپ کو عمل بتایا وہ تو آپ لازمی کیا کریں، اپنے اپنوں کو آپ اللہ تعالیٰ کی امان میں دیں تاکہ وہ حفاظت میں رہیں۔ سو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو نہ ہی کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ قول بات، معروف اچھی، و مغفرات اور درگزر کر دینا، خیر بہتر ہے، من صدقات خیرات سے، یتبعھا اس کے لیے جو عزا دینا، اس کے بدلے کے جو عزا دینا۔ اب دیکھیں یہاں کیا حکم ہوا ہے کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا، جیسے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایسے لوگوں کا صدقہ قبول بھی ہوتا ہے اور ان کو اجر بھی ملتا ہے جن کے صدقے میں کوئی کسی قسم کا لالچ نہ ہو کہ یہ میری تعریف کریں گے یا پھر میں ان کو بعد میں جو ہے نا وہ عزا دوں گا، یا لوگوں میں بیٹھ کے میں باتیں بتاؤں گا کہ دیکھو اس کو تو میں نے ہیلپ کی تھی، اس کی تو میں نے مدد کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی یہ نیت ہے نا کہ میں عزا دوں گا اس کو، یا لوگوں میں بیٹھ کے اپنی بڑائی کروں گا اور میں اس لیے صدقہ دے رہا ہوں کہ لوگ جو ہے وہ میری تعریف کریں کہ یہ تو کتنا اللہ کی راہ میں دیتا ہے، لوگوں کی کتنی جو ہے وہ ہیلپ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس سے بہتر ہے کہ تم جو ہے نا وہ درگزر کر لو، معافی مانگ لو کہ میرے پاس ابھی پیسے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اس کو آرام سے پیار سے جو ہے نا اگر کوئی تم سے مانگتا ہے تو اس کو بولو کہ ابھی میرے پاس جو ہے نا کوئی اچھی بات کہہ دو کہ جب میرے پاس ہوں گے تو میں تب تمہاری جو ہے نا وہ ہیلپ کر دوں گا، ابھی میرے
میرے پاس نہیں ہے. تو یہ جو ہے نا اس سے بہتر ہے کہ تم اس کی ہیلپ کر کے اس کو تکلیف دو اور لوگوں میں اس کا جو ہے نا وہ نام مشہور کرو. واللہ، اور اللہ غنی بے نیاز ہے، حلیم بردبار ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. اب یہاں پہ دوبارہ سے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جہاں بھی ایمان والوں کی بات اسپیشلی آئے نا یہ پکار، تو اپنا نام یہاں پہ ضرور لکھا کریں کہ یہاں پہ اسپیشلی میری بات ہو رہی ہے. ڈیفینیٹلی باقی حکم بھی سب آپ کے لیے ہی ہیں، ہر آیت ہمارے لیے ہر آیت میں جو حکم ہے وہ ہمارے لیے، لیکن جو اسپیشلی جب ایمان والوں کو پکارا جاتا ہے نا تب تو فوراً وہ کہتے ہیں نا کہ اٹینٹیو ہو جائے کہ جب کوئی ٹیچر کلاس میں اوور آل پڑھا رہا ہو سب کو تب تو ہم سنتے ہی ہیں وہ بات، لیکن جب آپ کا اسپیشلی نام پکارا جائے کہ یہ تم یہ بات سنو یا یہ کرو، نام اسپیشلی پکارا جاتا ہے، تو یہ وہی اللہ تعالیٰ اسپیشلی نام پکار رہے ہیں کہ ایمان والو لا تبطلوا، نہ ضائع کرو صدقاتکم، اپنا خیرات، اپنے صدقات، بالمنی، احسان جتلا کر، والعزا، اور ستا کر. وہی بات آ گئی، پھر وہی دو آ گئے، منی والعزا، یہ وہی کیڑے ہیں جو آپ کی فصل تباہ کریں گے. ہم نے ان دونوں چیزوں سے دور رہنا ہے، ہم نے اپنے دل میں بات یہ آنے ہی نہیں دینی. اگر بات آئے بھی تو ہم نے فوراً اللہ سے توبہ کر لینی کہ اللہ ہمیں معاف کر دیں. ہم جو ہے یہ آپ کی رضامندی کے لیے، آپ کی خوشنودی کے لیے یہ آپ کی راہ میں دے رہے ہیں. ہمارے اگر دل میں کوئی ایسی بات آتی بھی ہے تو آپ ہمیں معاف کر دیں. اب اللہ تعالیٰ جو ہے نا ایسے لوگوں کی اگزامپل دیں گے ہمیں کہ جو لوگ اپنا مال جو ہے وہ اس نیت سے لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں کہ ہم بعد میں ان کو تنگ کریں یا پھر ہم اپنی بڑائی لوگوں سے سنیں یا پھر ہم اپنی تعریف سنیں. ان کی اگزامپل دے رہے ہیں کالذی، اس شخص کی طرح ہے جو ینفقو، خرچ کرتا ہے، مالہ، اپنا مال، رعاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمن، ایمان نہیں رکھتا، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر. دیکھیں اتنی بڑی بات کہہ دی اللہ نے کہ جو لوگ دکھاوے کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ اللہ پہ بھی ایمان نہیں رکھتے اور قیامت کے دن پہ بھی ایمان نہیں رکھتے. اتنی بڑی بات ہے یہ، کیونکہ جو لوگ اللہ پہ اور قیامت کے دن پہ ایمان رکھتے ہیں نا وہ اس بات پہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم جو عمل جو فعل کر رہے ہیں ہم نے وہ اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے. ہم نے اپنے ہر عمل پہ ہر جو ہم نے ایک چیز یوز کی ہے، جو پیسے ہم نے خرچ کیے، ہم نے ہر چیز کا حساب دینا ہے اللہ کو. تو وہ لوگ جن کو یہ ڈر ہی نہیں ہے کہ ہم نے تو مرنے کے بعد جانا ہی نہیں ہے یا اٹھنا ہی نہیں ہے، وہی پھر ایسی حرکتیں کریں گے. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز واضح کر دی ہے، ہر چیز بتا دی ہے کہ دیکھو سنبھل کے چلنا، سنبھل کے کرنا، ہر چیز کا جواب دینا تم نے مجھے آ کے. پھر بھی اگر کوئی ایسی حرکت کرے تو وہ نہ ہی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نہ ہی آخرت پر. اب اس کی اگزامپل سنیے. فمثلہ، پس اس کی مثال، کا مثل، اس جیسی ہے، صفوان، چکنا پتھر ہو، جیسے علیہ اس پر، تراب، مٹی ہو، فاصابہ، پھر اس پر برسے، وابل، تیز بارش. وابل جو موسلا دھار بارش ہوتی ہے نا اس کے لیے یوز ہوتا ہے. فترکہ، تو اسے چھوڑ دے، سلدن، صاف. لا یقدرون، وہ قدرت نہیں رکھتے، علی شیء، کسی چیز پر، مما، اس سے جو کسبوا، انہوں نے کمایا. اب دیکھیں اگزامپل اللہ کیا دے رہے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے پہلے وہ مومنین کی اگزامپل دی تھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کوئی ان کا جو دانہ ہے وہ زمین میں اگتا ہے تو پھر جو ہے نا اسے 7 بالیاں نکلتی ہیں، پھر اس میں سے 100 دانے نکلتے ہیں. آپ دیکھیں جو دانہ ہے وہ زمین کون سی ہوگی؟ نرم زمین ہوگی نا، ڈیفینیٹلی وہ مٹی کی ہوگی جس میں وہ ایزیلی پودا نکل جائے گا. اب کوئی پتھر ہے تو اس میں سے تو پتھر میں سے تو پودا نہیں نکلتا نا، نہ ہی اس میں سے کوئی چیز نکلتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگ جو دکھاوے کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے کہ وہ پتھر پہ جو ہے نا جسٹ ایک پتھر ہے، ٹھیک ہے، جو انہوں نے خرچ کیا وہ ایک پتھریلی زمین ہے، اس پہ کوئی ہوا کا جھونکا آیا جو ان پہ تھوڑی بہت جو ہے نا وہ مٹی آ جاتی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اتنی تیز ان کی ریاکاری کی وجہ سے، جو انہوں نے دکھاوے کی وجہ سے اتنی تیز بارش بھیجتے ہیں کہ وہ جو مٹی بھی ہوتی ہے نا وہ پتھر سے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے، اتر جاتی ہے، تاکہ بالکل بھی کوئی نام و نشان ہی نہ رہے کہ یہاں پہ کوئی پودا اگ سکتا ہے یا پھر ان کے جو ہے نا کچھ اجر و ثواب ان کو مل سکتا ہے. اتنی ان لوگوں کی جو ہے نا وہ اعمال برباد ہو جاتے ہیں جو لوگ اس طرح سوچ کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیکھتے ہیں. اور ٹرسٹ میں آپ لوگ اپنے ارد گرد اتنے لوگ دیکھیں گے
جو اس طرح سچ میں دیتے ہیں، میں نے خود دیکھے ہیں جو یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہماری واہوائی ہوگی، لوگ کہیں گے کہ دیکھو کتنا اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، اس طرح کی ذہنیت ہوتی ہے لوگوں کی۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی سوچ سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اچھے بندوں میں شامل کرے، اور ہم ایسے کبھی بھی سوچے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگ کسی بھی چیز پر قدرت نہیں رکھتے، ایسے لوگوں کو کچھ نہیں ملتا، ان کو حقارت ہی ملتی ہے، بلکہ الٹا ان کو اس عمل کی وجہ سے سزا ہی ملتی ہے قیامت کے دن۔ واللہ، اور اللہ لا یہدی نہیں راہ دکھاتا القوم الکافرین، کافر قوم کو۔